بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یہ وہ لمحے ہیں جن کا تذکرہ فرشتے بھی فخر سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ سوچو کیسا ہوگا وہ دن جب خود اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب توبہ کا ایک آنسو پوری زندگی کے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک سچی دعا پوری تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جب ایک سجدہ رب کی قربت میں وہ مقام دے سکتا ہے جو سالوں کی عبادت نہ دے سکے۔ 9 ذی الحج کا دن مانگنے کا دن ہے، رو کر جھولی بھرنے کا دن ہے، بند دروازے کھلوانے کا دن ہے، اور وہ دن ہے جب زمین پر سب سے زیادہ آزادیاں بانٹی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور تصور کیجئے اگر یہ دن جمعہ کے دن آ جائے تو پھر یہ دن نہیں، یہ تو روحانی خزانہ بن جاتا ہے۔ ایک نفل 70 فرائض کے برابر، ایک دعا 70 حج جیسی، اور ایک آنسو عرش کو ہلانے والا بن جاتا ہے۔ جو دل مدتوں سے خالی ہے وہ بھی بھر سکتا ہے، جو تقدیر برسوں سے سوئی ہوئی ہو وہ جاگ سکتی ہے، جو در بند تھے وہ کھل سکتے ہیں۔ ہاں، آج نہیں بلکہ آج 9 ذی الحج کے دن اللہ کے سامنے جھک کر مانگنے کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کا دن صرف دعاؤں کا دن نہیں، یہ روزے کا دن بھی ہے۔ ایسا روزہ جو صرف پیٹ کو خالی نہیں کرتا بلکہ دل کو بھی صاف کر دیتا ہے، روح کو بھی بلند کر دیتا ہے، اور ماضی کے گناہوں پر پردہ ڈال کر نئی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، دل کی گہرائیوں سے سنو، یہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ وہ دن ہے جسے تقدیروں کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم عرفہ، وہ دن جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، گناہوں کے بوجھ مٹتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں رو پڑنا، جھک جانا اور مانگ لینا تقدیر کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ عرفات کے میدان میں کھڑے حجاج کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، اور ہم جو گھر بیٹھے ہیں ہمارے پاس بھی ایک نایاب موقع ہوتا ہے، کیونکہ رب صرف عرفات میں کھڑے ہو کر مانگنے والوں کا نہیں بلکہ ہر اس دل کا حال جانتا ہے جو اخلاص سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب 9 ذی الحج جمعہ کے دن آئے تو سوچو کائنات کا کیسا منظر ہوگا، قبولیت کی کیسی گھڑیاں ہوں گی۔ وہ دن جس میں ایک نفل 70 فرائض کے برابر ہو جائے، وہ دن جب ایک روزہ پچھلے اور اگلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، وہ دن جب ایک خاص وظیفہ پڑھا جائے تو بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں، یہی وہ دن ہے، 9 ذی الحج، تقدیر کے دروازے کھٹکھٹانے کا دن، زندگی کا رخ موڑنے کا دن۔ تو آئیں جانتے ہیں اس دن کی فضیلت، سیکھتے ہیں وہ طاقتور عمل، وہ مبارک وظیفہ جو دلوں کے حال بدل سکتا ہے، زندگی کو سکون دے سکتا ہے اور رب کو راضی کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، ایک دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دے، یہ رب کی رحمت کا کیسا بحر بے کراں ہے۔ کیا ہم اس موقع کو ضائع کر سکتے ہیں؟ یہ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اس ندامت کا اظہار جو ہم اپنے گناہوں پر کرتے ہیں، وہ عاجزی ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ جب بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو گویا رب کو کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے مالک، میں تیری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوں، تو میری تقدیر کو سنوار دے۔ اور خاص طور پر وہ لمحے جب روزہ دار مغرب سے پہلے رب سے مانگتا ہے، وہ لمحے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب دعا تیر کی طرح دل سے نکل کر عرش تک جا پہنچتی ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب توبہ کا ایک لفظ بھی پکار بن کر رب کے سامنے پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم یہ موقع ضائع
کریں گے؟ کیا ہم وہ روزہ نہ رکھیں جو ہماری روح کو نئی زندگی دے سکتا ہے، تقدیر کے کاغذ پر نیا باب لکھا جا سکتا ہے؟ بس ایک روزے کی نیت درکار ہے، ایک سچے دل کی طلب درکار ہے۔ اب آئیں اس راز کی طرف، اس خزانے کی طرف، اس کلمے کی طرف جو کس دن میں زبان پر آ جائے تو مقدر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک روحانی طاقت ہے، ایک وظیفہ ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل سے نکلے ہوئے یقین، عقیدے اور عشق کے سانچے میں ڈھلے ہو تو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، 9 ذی الحج کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر اس دن بندہ ایک مخصوص وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ، آنکھوں میں نمی اور دل میں توجہ اور زبان پر عاجزی کے ساتھ پڑھے تو وہ وظیفہ تقدیر کا ورق پلٹ سکتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں مانگا جائے تو شاید برسوں سے رکا ہوا جو تقدیر میں کئی دفن ہو، لیکن آج کی پکار اسے زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اور جب پکار 9 ذی الحج کی ہو، عرفہ کے دن ہو اور جمعہ کی گھڑیوں میں ہو تو پھر سننے والا رب خاموش نہیں رہتا۔ تو سنو، ہم آپ کو بتائیں گے وہ خاص وظیفہ جو محبت کے ساتھ پڑھایا جائے، جو درد دل کی دوا بن جائے، آنکھوں سے بہتے آنسو بارگاہ الہی کی کنجی بن جائے اور انسان کا بگڑا مقدر سنور جائے۔ لیکن یاد رکھو، اس وظیفے کا راز صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کی دل کی کیفیت میں ہے۔ جو رب کے سامنے جھکا ہو اور دل ٹوٹا ہوا ہو، زبان تھکی ہو، آنکھیں نم ہو، وہی سب سے مضبوط وسیلہ بنتی ہے رب سے جڑنے کا۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا بہت عظیم عمل ہے، اور اگر وہ دن جمعہ کا ہو تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک طاقتور، مجرب اور روحانی فائدوں سے بھرا ہوا وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں جو یوم عرفہ کے دن پڑھنے سے رزق، مغفرت، دل کی صفائی اور اللہ کی قربت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ یہی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 1000 مرتبہ دن بھر، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں یا ایک ساتھ پڑھیں، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ وقت یعنی کہ کس وقت آپ نے پڑھنا ہے؟ فجر سے مغرب کے درمیان، جب جب دل لگے، مگر خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان بہت بابرکت وقت ہے۔ اس وقت کے دوران آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ روزہ اور یوم عرفہ کی برکت کے ساتھ قرآن پڑھنا دل کو منور کرتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر مکمل قرآن روز نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ ایک سپارہ، تو صرف پارہ نمبر 30 پڑھ لیں، جس میں مختصر صورتیں ہیں، آسان بھی ہیں اور ثواب بھی ہے۔ اس وظیفے کے روحانی فوائد کیا ہیں، یعنی اس کے فائدے کیا ہیں؟ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی، یعنی کہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی ہوگی، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، رزق میں برکت، نوکری یا کاروبار میں آسانی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، دعاؤں کی قبولیت میں تیزی آتی ہے، یعنی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کا سکون اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی اور دل کا سکون۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں۔ محترم ناظرین، یوم عرفہ آتا ہے اور خاموشی سے گزر جاتا ہے، لیکن خوش نصیب وہی ہیں جو اس دن کو روتے ہوئے، مانگتے ہوئے اور جھکتے ہوئے گزارتے ہیں۔ آج اگر آپ نے سچے دل سے یہ کلمات پڑھے اور روزہ رکھا، اگر آپ نے اللہ سے مانگا، تو یاد رکھو یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جب رب خود قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں۔ آئیں، ہاتھ اٹھائیں، دل
اٹھائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، امت کے لیے، والدین کے لیے، قبر والوں کے لیے اور اپنے لیے، کہ ہم بدل جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں یہ دن واپس آئے گا مگر شاید ہم نہ ہوں، تو آج ہی کے دن اپنے دل کی سختی کو کم کریں، سچے توبہ کریں، اپنی پوری امید کے ساتھ کی گئی دعا اور وظیفہ پڑھیں، اپنے اللہ کے حضور پیش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کوئی بھیگتی آنکھ کسی کا نصیب بدل سکے اور کسی کا قبول ہوتا دل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین، میری کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہم سب کو یوم عرفہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔